انسان اس دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ انسان کو خاموشی سیکھ لینی چاہیے، کیونکہ ہر بات ہر کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جی یہاں پہ نا میں ٹیسکو آئی ہوئی تھی گھر کی کچھ گروسری وغیرہ کرنے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بقرہ عید آنے والی ہے، اور یہاں پہ یو کے میں بھی اس دفعہ ایک ہی عید ہونے والی ہے۔ یعنی کہ پچھلی دفعہ تو چھوٹی عید کے اوپر کیا تھا کہ یہاں پہ 2 یا 3 عیدیں منائی گئی تھیں، لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ بھئی جو بقرہ عید ہے نا وہ ایک ہی ہونے والی ہے۔ ایک ہی دن پہ تمام ادھر مسلم کمیونٹی نا عید منائے گی، اور وہ ہے جی 6 جون کو۔ اب جی آج نا میں آپ کے ساتھ یہاں پہ یو کے میں آنے والے ایک ایسے پاکستانی نوجوان کی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ پچھلی بقرہ عید پہ نا یہاں پہ یو کے میں آیا تھا۔ فاخر یہاں پہ یو کے میں اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر آیا تھا، اور پچھلی بقرہ عید نا اس نے یہاں پہ یو کے میں ہی کی تھی۔ کوئی بقرہ عید سے نا 4 یا 5 دن پہلے نا اس کا ویزا جو تھا وہ لگ کے آیا، اور گھر والے اتنے ایکسائٹیڈ تھے، اور مین وجہ یہ تھی کہ بھی گھر کے حالات جو تھے وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے کیا تھا کہ بھی فاخر نے اس کنٹری میں آنے کا فیصلہ کیا تھا کہ یہاں پہ آئے گا اور آ کے پیسہ کمائے گا۔ اب چونکہ اس کا ویزا لگ گیا تھا اور صرف 4 سے 5 دن ہی رہتے تھے، جبکہ یہ بقرہ عید جو تھی نا وہ آنے والی تھی، لیکن گھر والوں نے اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ بھی ہمارا بیٹا جو ہے وہ ہمارے ساتھ عید منا لے، اس کے بعد جو ہے نا اس کو کہیں گے کہ بھی وہ یو کے چلا جائے۔ انہوں نے بس آؤ دیکھا نہ تاؤ، جیسے ہی ویزا آیا اگلے دن ہی جو تھا نا اس کی ٹکٹ کروائی گئی، اور فاخر کو یہاں پہ یو کے میں بھیج دیا گیا، یہ کہہ کے کہ بھی تم وہاں پہ نا انگلینڈ جا کے بقرہ عید مناؤ۔ اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ بھی تم یو کے چلے جاؤ گے اور ادھر جا کے عید مناؤ گے؟ یہاں کی عیدیں تو تم نے پاکستان کی دیکھی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ تم نے عید منا کے کیا کر لینا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ تم جو ہے نا اب بس رات سے دن نہ ہو پائے اور تم جو ہے نا وہ یو کے چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی رکاوٹ آ جائے اور پھر جو ہے نا وہ تم وہاں پہ نہ جا سکو۔ اب جی فاخر نے جو تھا وہ اس چیز کو مطلب انڈرسٹینڈ کیا، اور اسے بھی یہ تھا کہ بھی میں وہاں پہ چلا جاؤں گا تو مطلب شاید جو ہے نا گھر کے حالات جلدی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں۔ وہ بھی بیچارہ جو تھا وہ حالات کا مارا ہوا یہاں پہ یو کے میں آ گیا، اور آنے کے بعد کیا تھا کہ ابھی 3-4 روز کے بعد نا یہاں پہ بڑی عید تھی۔ اب جی سب سے پہلا اس کو دھچکا تو یہ لگا کہ اس کے ذہنوں میں نا پاکستانیوں میں رہتے ہوئے، پاکستان میں رہتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بقرہ عید نہ جانے کس طرح سے ہوتی ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو نا میں یہ بات بتاتی چلوں کہ یہاں پہ نا بقرہ عید پاکستان والے سٹائل میں ہرگز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو ہم لوگ یہاں پہ بکرے جو ہیں ان کو خرید و فروخت کوئی ہوتی ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ بھی بچر کے پاس جا کے اپنے نام لکھوا دیے جاتے ہیں، قربانی کا بتا دیا جاتا ہے، پیسے دیتے ہیں، اور عید سے اگلے دن جو ہے جب وہ قربانی ہو جاتی ہے تو اس کا وہ جو گوشت ہے نا وہ آپ کو ڈیلیور کر دیا جاتا ہے۔ اب جی یہ اس کے لیے نا فاخر کے لیے ایک بہت ہی نیا اور ڈیفرنٹ قسم کا سٹائل تھا کہ بھی بقرہ عید یہاں پہ اس طرح سے منائی جاتی ہے۔ فاخر جو تھا وہ اپنے ایک دوست کے پاس یہاں پہ یو کے میں آیا تھا، اور گھر کے حالات چونکہ اچھے نہیں تھے تو اس لیے اس کو یہ تھا کہ بھئی میں وہاں پہ نا یو کے جاتے ساتھ ہی کوئی جاب وغیرہ ڈھونڈوں گا اور گھر والوں کو نا پیسے بھیجوں گا تاکہ وہ بقرہ عید کے اوپر نا بکرا خرید سکیں، اور اتنے یعنی کہ مطلب ٹف قسم کے نا وہاں پہ حالات تھے۔ اب جی یہاں پہ آتے ساتھ تو جاب وغیرہ لگنے کا کوئی سینیریو نہیں تھا، تو جی فاخر اپنے جس دوست کے پاس آیا تھا نا اس سے ہی اس نے کچھ پیسے ادھار لے کے 4-5 دن کے اندر اندر نا اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجے کہ وہ جو ہے نا بقرہ عید کے اوپر قربانی کر لیں۔ اب اتنا اس کو احساس تھا اپنے گھر والوں کا کہ اس نے یہاں پہ آتے ساتھ ہی نا مطلب پہلے ہی برے حالات میں آیا تھا، اور دوسرا کیا کہ بھی یہاں پہ آتے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ ہونا کوئی آسان کام تو ہے نہیں۔ اب جی اس نے اپنے دوست سے مزید ادھار لیا اور لے کے اس نے کچھ پیسے جو تھے نا یعنی کہ قربانی کے جانور کے جتنے پیسے تھے وہ اس نے لے کے پاکستان اپنے گھر والوں کو بھیج دیے۔ اب چونکہ اگلی بقرہ عید آنے والی ہے، اور اس حوالے سے نا مطلب کہ بھی فاخر کو یہاں پہ نا یو کے میں آئے ہوئے 1 سال ہونے کو ہے،
لیکن یہ سال جو تھا نا اس نے بڑی ہی مشقت اور محنت کے ساتھ گزارا، بڑی ہی اس میں ٹف ٹائم دیکھا، اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے، اور کیا کہ بھی اس نے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یو کے میں رہنا اور یہاں کے حالات کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں۔ اب ان چیزوں کو بار بار انسان کیا دہرائے۔ لیکن فاخر بیچارہ نا یہاں پہ یو کے میں آ کے اتنا سٹک ہو چکا ہے کہ اب نہ تو وہ یہاں پہ رہتے ہوئے یہ ہے کہ بھی وہ پیسے وغیرہ کوئی اتنے خاص کمایا اس نے، نہ کوئی اس کی سیونگز وغیرہ ہوئی، اور الٹا کیا تھا کہ بھی یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے یہ ایک سال نا اس نے بڑی ڈھیر ساری محنت کی، اور کیا کہ بھی اس کو یہ تھا کہ بھی شاید یونیورسٹی کی آگے فیس وغیرہ وہ اکٹھی کر پائے، یا اس سارے ٹائم پیریڈ کے اندر اس کو یہ تھا کہ بھی میں اپنا ویزا جو ہے نا اس کو کہیں اور دوسرے ویزا کیٹیگری میں سوئچ کروا لوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کیا تھا کہ بھی بلیک میں جا کے بھی کام کر رہا تھا، یعنی کہ جو کیش ان ہینڈ جاب ہوتی ہے اس میں بھی اس نے کام کر کے کچھ پیسے وغیرہ بچانے کی کوشش کی، لیکن اس کا بھی اس کو نہ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ خیر اب یہاں پہ جو محنت انسان کرتا ہے سو کرتا ہے، محنت کرنے سے نہ تو انسان جو ہے وہ چھوٹا پڑ جاتا ہے، اور نہ ہی یہ ہوتا ہے کہ بھی اس کے مطلب ہمت اور حوصلے میں کوئی کمی آتی ہے، چاہے وہ محنت کر کر کے تھک جائے، دن رات کام کرے، جابز وغیرہ کرے، اور کیا ہے کہ ڈبل ڈبل کام کرنے کے باوجود بھی کیا ہے کہ انسان تھکتا نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز اس کو تھکاتی ہے نا تو وہ ہوتا ہے دوسروں کا رویہ۔ اب جی فاخر بیچارہ نا یہاں پہ محنت کرتا رہا، اور اس ایک سال کے دوران اس نے کیا تھا کہ دن رات محنت کی، اور کبھی کسی کے نام کے اوپر کوئی کام کرنا، کبھی کوئی ٹوٹکا لگانا، اور کبھی کوئی کہ بھی پیسے اکٹھے ہوں تو وہ اپنے گھر والوں کو پیچھے واپس پیسے بھیجے، تاکہ ان لوگوں کے جو مشکل حالات ہیں نا ان میں کوئی بہتری اور کوئی سدھار آ سکے۔ لیکن یقین مانے یہ جو پردیسی ہوتے ہیں نا، چاہے وہ کسی بھی ملک میں گئے ہوئے ہوں، وہ تقریباً ہر روز ہی قربانی دیتے ہیں، کبھی کسی فارم میں تو کبھی کسی فارم میں۔ اب یہی سب کچھ جو تھا نا وہ فاخر بیچارہ بھی کر رہا تھا، یہاں پہ دن رات محنت بھی کر رہا تھا، اور جو تھوڑے بہت پیسے وغیرہ اس کو بچتے تھے نا وہ اپنے گھر والوں کو پیچھے بھیج بھی رہا تھا، لیکن سٹل کیا تھا کہ گھر والوں کی جو ڈیمانڈس تھی نا وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہونا شروع ہو گئیں۔ جہاں کہاں اس کے گھر میں نا پہلے یہ تھا کہ بھی گھر کے حالات بہت زیادہ ٹف تھے، یہاں پہ آ کے اس نے قرضہ اٹھا کے گھر والوں کو پیسے بھیجے تاکہ وہ وہاں پہ قربانی کا جانور لے سکیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھی کتنا مشکل ٹائم تھا اس کے گھر والوں کے اوپر۔ لیکن اب کیا کہ اس ایک سال کے ٹائم پیریڈ کے اندر بیچارے فاخر نے دن رات یہاں پہ محنت کی، ڈبل ڈبل ٹائم اس نے کام کیا، اور چور راستے بھی اختیار کیے کہ بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا ٹوٹکا لگ جائے کہ بھی سیونگز جو ہے نا وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائیں، اور وہ پیچھے گھر والوں کو زیادہ پیسے بھیجیں۔ لیکن وہ بیچارہ نا اب بہت زیادہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ ایک سال یہاں پہ گزارنے کے بعد کیا ہے کہ بھی اب اس کو نہ مزید کوئی راستہ نہیں مل رہا، ہر آنے والا دن اس کے لیے یہ ایک سال کے ٹائم پیریڈ میں ایک قربانی کا ہی دن ہوتا تھا، اسے خود نہیں پتا ہوتا تھا کہ بھی میں نے جو ہے نا وہ آخر کرنا کیا ہے۔ وہ بیچارہ خود ایک وقت کھانا کھاتا تھا، اور سارے دن میں 24 گھنٹوں میں ایک وقت کھانا کھانا کوئی مطلب ایک معمولی بات نہیں ہوتی، یہ ایک انسان کی نا بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ ڈبل ڈبل ٹائم وہ شفٹس لگایا کرتا تھا، اور کہ بھی گھر والوں کو پیسہ جلد از جلد اکٹھا کر کے بھیج سکے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی کیا کہ بھی گھر والوں کی ڈیمانڈز جو تھی نا وہ کسی طور پہ کم ہونے کو نہیں آ رہی تھی، ڈے بائی ڈے بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اوپر سے گھر والوں کا یہ رویہ تھا کہ بھی تم آخر وہاں پہ کر کیا رہے ہو، آخر تم کیوں جو ہے نا وہ ہمیں مطلب زیادہ پیسے نہیں بھیج پا رہے ہو، کیا تم سارا سارا دن وہاں پہ سوئے رہتے ہو، کیا جو ہے وہ تم نے کوئی وہاں پہ دوستی وغیرہ ان چکروں میں پڑ گئے ہو، یا کہ کوئی مطلب غلط راستوں پہ چل پڑے ہو کہ بھی کوئی کلبنگ وغیرہ جوائن کر لی ہے، یا کوئی اس طرح کا چکر چل رہا ہے جس کی وجہ سے کیا ہے کہ بھی تم وہاں پہ یو کے جیسے ملک میں جا کے پیسے نہیں کما پا رہے ہو۔ اب ان کو کیا پتا ہو کہ بھی فاخر بیچارہ تو یہاں پہ ہر روز نئی نئی قربانی دے رہا ہے، وہ بیچارہ جہاں پہ اس نے 20 گھنٹے جو ہے نا وہ ایک ویک میں کام کرنا ہے، وہ چھپ چھپا کے کوئی نہ کوئی چکر چلا کے یہاں پہ اتنا زیادہ کام کر رہا ہے، کہیں پہ بھی اس کو یہ تھریٹ ہے کہ بھی وہ کسی بھی وقت پولیس کی جو ہے نا وہ پکڑ میں آ سکتا ہے، یا مطلب ہوم آفس والے اس کو جو ہے وہ چھاپا مار کے اس کنٹری سے ہی جو ہے نا وہ ڈیپورٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ بھی ہر وقت ہر گزرتے دن میں نا اس نے ایک سال میں یہاں پہ بہت ڈھیر ساری ٹربل جو ہے نا اس کو فیس کی ہے، رسک کے اوپر
اوپر نا اپنے آپ کو لگا کے اس نے یہ کوشش کی کہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ یہاں پہ کچھ پیسے اکٹھے کر سکے کہ اگر وہ جلد از جلد بھی واپس چلا جاتا ہے کہ بھی کوئی یہاں پہ طریقہ یا کوئی راستہ نہیں نکلتا، ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے یا آگے یونیورسٹی کی فیس وہ جمع نہیں کروا پاتا اور اس کو یہ اس ملک سے جانا پڑتا ہے، تو اس کے پاس کم سے کم اتنے پیسے تو ہوں کہ وہ وہاں پہ پاکستان میں جا کے کوئی بزنس وغیرہ کر سکے یا کوئی ایسا سسٹم چلا سکے جس سے کہ کوئی ذریعہ آمدن بن جائے۔ لیکن سٹل کیا ہے کہ بھی گھر والے جو ہیں نہ تو ان کی ڈیمانڈز کم ہو رہی ہیں اور نہ ہی ان میں مطلب ان کی جو ہے نا ضروریات وہ پوری ہو پا رہی ہیں، اور الٹا فاخر بیچارہ اس مطلب پریشانی میں ہے کہ بھی اب وہ کرے تو کرے کیا۔ یہ بات صرف فاخر کی حد تک نہیں ہے، یہ یہاں پہ مطلب بیرون ملک آنے والے جتنے بھی پردیسی ہوتے ہیں نا، وہ اس سے ملتی جلتی ٹف ٹائم جو ہے نا ان کو فیس کرتے ہیں۔ پیچھے والوں کو صرف یہ ہوتا ہے کہ شاید یہاں پہ نا پیسے جو ہیں وہ درختوں پہ لگے ہوئے ہیں جنہیں کہ اتار اتار کے بھیجنا ہے، لیکن وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ بھی ان پیسوں کو کمانے کے پیچھے اگلے بندے کی کتنی زیادہ ایفرٹ جو ہے نا وہ لگ رہی ہے۔ وہ اپنے دن رات کا سکون جو ہے وہ کس طرح سے قربان کرتا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو قربان کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میں خود جو ہے وہ ایک اچھا کھانا کھا لوں یا مطلب 2 ٹائم یا 3 ٹائم جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں یا کسی مطلب ریسٹورنٹ وغیرہ میں چلے جاؤں یا کوئی آؤٹنگ وغیرہ کر لوں، اس کی اپنی یہاں پہ ضروریات جو ہیں وہ ان کو پورا کیے بغیر ان کو پسے پش ڈال کے جو ہے نا وہ صرف اور صرف ان کوششوں میں لگا رہتا ہے کہ وہ جو میرے گھر والے پیچھے رہ گئے ہیں نا ان کی ڈیمانڈز جو ہے نا ان کی ضروریات ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا کیا جائے۔ پردیسی چاہے کسی بھی ملک میں گئے ہونا تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیچھے والوں کو جو ہے نا وہ آرام میسر کریں، خود چاہے وہ اپنی نیند پوری کریں یا نہ کریں، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر والے پوری روٹی بھی کھائیں، پیٹ بھر کے کھانا بھی کھائیں، ان کی ہر چھوٹی موٹی ضرورت بھی پوری ہو، ان کو عید کے اوپر کپڑے بھی ملیں، ان کو قربانی کرنے کے لیے جانور بھی ملیں اور ان کو اچھے اسکولوں میں بھی پڑھایا جائے، ان کو اچھے کالجز میں بھی پڑھایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ بھی ان کی ہر اچھے اور برے ٹائم میں نا یہاں سے پیسے بھی جائیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھی اگلا بندہ جو کہ وہاں پہ پردیس میں بیٹھا ہوا اتنی محنت کر رہا ہے وہ اس چیز کے لیے کتنی قربانیاں دے رہا ہے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ پردیس میں آنے کے بعد اپنی ضرورتوں کو نگلیکٹ کر کے ان کو قربان کر کے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پس پش ڈال کے صرف اور صرف ان کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ ان کے گھر والے جو ہیں وہ سکون کی نیند سوئیں، ان کو سکون کا سانس نصیب ہو؟ کیا ان کو ایسی اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنانی چاہیے، یا کہ ان کو سب سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہاں پہ اس کنٹری میں رہتے ہوئے انہوں نے کن حالات کو فیس کرنا ہے، کیسے یہاں پہ سروائیو کرنا ہے، اور اپنی ضروریات کو وہ پہلے جو ہے نا وہ مد نظر رکھیں۔ اور جی فاخر جو ہے وہ اس وقت بیچارہ بڑی پریشانی میں ہے، بہت زیادہ ٹربل کا شکار ہے کہ وہ آخر کس طرح سے جو ہے وہ اس کنٹری میں رہتے ہوئے گزارا بھی کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل یہاں پہ UK کے حالات کتنے زیادہ ٹف ہیں، یہاں پہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اور مزید یہ کہ یہاں پہ رہتے ہوئے اس کو آگے اپنی یونیورسٹی کی فیس وغیرہ بھی جمع کروانی ہے، اور وہ ان سوچوں میں ہے کہ اگر وہ اس کنٹری میں مزید سٹے کرتا ہے تو اسے اپنے گھر والوں کو اسی طرح سے ان کی ڈیمانڈز پوری کرتے رہنا چاہیے، اور وہی ایک جو ٹف روٹین اس کی چل رہی ہے وہ اسی کو کنٹینیو کرے، یا کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی مطلب جتنی بھی اس نے محنت وغیرہ کی ہے، جتنے بھی اس نے سیکریفائسز کیے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہے کہ یہاں پہ اس کنٹری میں رہتے ہوئے اب گزارا کرنا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے، نہ تو کوئی سیونگز وغیرہ ہو رہی ہیں اور نہ ہی کوئی سورس آف انکم اتنا زیادہ جنریٹ ہو رہا ہے کہ وہ یہاں پہ کوئی اچھا خاصا پیسہ کما سکے۔ تو وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ کیا وہ واپس چلا جائے، یا کہ سٹل وہ اپنے گھر والوں کے لیے یہاں پہ اس ملک میں رہتے ہوئے وہی ہارڈ ورکنگ کرے اور وہی قربانیاں جو ہیں وہ دے کے تو کچھ نہ کچھ پیسے وغیرہ کما کے ان لوگوں کو واپس پاکستان بھیجے، کیونکہ وہ اندر سے ٹوٹ گیا ہے، اس کی ہمت جواب دے چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے گزارا کرنا اور کچھ بچانا وغیرہ تو اب یہ پاسبل نہیں رہا ہے، تو اس لیے اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اب اس کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا کہ کیا اس کو مزید قربانیاں دیتے ہوئے اپنے گھر والوں کا سوچتے ہوئے یہیں پہ سٹے کرے اور دن رات محنت کرتا رہے، یا کہ وہ واپس پاکستان چلا جائے اور وہاں پہ جا کے کوئی ذریعہ آمدن جو ہے اسے تلاش کرے اور وہاں پہ پاکستان میں سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, Allah Hafiz.